اگر آپ کے بچے کو پیدائش کے وقت سانس لینے میں دقت پیش آئی یا پھر وہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا یا پھر زندگی کے پہلے سال میں اس کو موومنٹس میں مثال کے طور پہ اپنی گردن سنبھالنے میں بغیر سپورٹ کے بیٹھنے میں چلنے میں دقت پیش آ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں اور راول پنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو نہایت اہم ہے۔ یہ ایک بیماری کے بارے میں ہے جسے ہم سیریبرل پالسی کے طور پہ جانتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو علامات میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائیں، والدین اپنے ایسے بچوں کو لے کے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو سیریبرل پالسی یا سی پی چائلڈ ڈائگنوز کر کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور زیادہ تر والدین کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بیماری ہے۔ سی پی چائلڈ عمومی طور پہ ایسے بچے ڈائگنوز ہوتے ہیں جن کو جسم میں اکڑن کے ساتھ ساتھ یا تو ایک سائیڈ کی ویکنس ہو، یعنی ایک طرف کے بازو اور ٹانگ کی، یا پھر چاروں یعنی دونوں بازوؤں اور دونوں ٹانگوں کی اکڑن کے ساتھ ویکنس ہو، یا پھر دو ٹانگوں کی ویکنس ہو جس کی وجہ سے چلنے میں ایسے بچوں کو پرابلم ہو، یا پھر جو کم کامن ایک طریقہ اس کا ظاہر کرنے کا ہے وہ یہ کہ کوریو ایتھیٹوٹک سی پی ہو، یعنی ایسے بچے ڈانس لائک موومنٹس کر رہے ہوں۔ یہ سب علامات دیکھ کر چائلڈ اسپیشلسٹ یا چائلڈ نیورولوجسٹ کا ذہن سیریبرل پالسی کی طرف جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان وجوہات کی جن کی وجہ سے بچوں میں ایسی علامات ہوتی ہیں۔ سیریبرل پالسی کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ ایک امبریلا ٹرم ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بخار ہے، اب بخار کی وجوہات تو سینکڑوں ہو سکتی ہیں، اس میں کرونا بھی ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹی بی بھی ہو سکتا ہے، ملیریا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سیریبرل پالسی کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ سیریبرل پالسی صرف ان بچوں کو کہا جاتا ہے جن کے اندر موومنٹ کی پرابلمز ارلی ایج میں یعنی 3 سال سے پہلے پہلے ظاہر ہو جائیں، اور ڈاکٹر کو یہ شک ہو کہ یہ علامات دماغ کی کسی پرابلم کی وجہ سے ہیں، اور وہ بھی ایسی پرابلم جو بڑھ نہ رہی ہو وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی زخم ہو یا فالج ہو دماغ کا، وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہو اور مریض کی علامات جسم میں اس پرابلم کی وجہ سے ہوں۔ سی پی کی جو سب سے کامن وجوہات ہوتی ہیں اس کے اندر ایک تو پیدائش کے وقت بچوں کو سانس نہ آنا پراپر، یعنی اس کی وجہ سے دماغ میں آکسیجن کی کمی ہونا، یا پیدائش سے پہلے والدہ کی یا بچے میں کوئی ایسی بیماری ہونا جس کی وجہ سے دماغ کو ڈیمیج ہو جائے، یا دماغ کا فالج پیش آ جانا پیدائش کے کچھ عرصے پہلے یا کچھ عرصے کے بعد۔ بہت سی دفعہ جسم میں جنہیں ہم میٹابولک ڈیزیزز کہتے ہیں، مثال کے طور پہ تھائرائیڈ کی پرابلمز، شوگر کی کمی یا زیادتی، یہ سب چیزیں بھی دماغ پر ایسا اثر کر سکتی ہیں جو علامتوں میں سیریبرل پالسی کے طور پر ظاہر ہو جائیں۔ بہت سے ایسے بچے بھی سیریبرل پالسی کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پری ٹرم ہوں، یعنی کہ عمومی طور پر بچے 9 مہینے پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ 6 مہینے، 6.5 مہینے یا 7 مہینے کی حمل کے بعد پیدا ہو جائے تو ایسے بچوں کے اندر بھی سیریبرل پالسی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں تشخیص کی طرف کہ کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں بچوں کو سیریبرل پالسی ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ عام طور پر ایک قابل چائلڈ اسپیشلسٹ یا چائلڈ نیورولوجسٹ دیکھ کے اور معائنہ کر کر سیریبرل پالسی کا ڈائگنوسس کر سکتا ہے، لیکن وہ کچھ اضافی ٹیسٹ عام طور پہ کراتے ہیں ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، جس کے اندر کچھ بلڈ ٹیسٹ شامل ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر تھائرائیڈ کا ٹیسٹ، آرگینک ایسڈز یا امائنو ایسڈز کا ٹیسٹ، اس کے علاوہ لیکٹیٹ یا پائرویٹ چیک کروا سکتے ہیں، اور کچھ اور دیگر ٹیسٹ، مثال کے طور پہ کیریو ٹائپنگ، یعنی جو جینز ہیں، جو موروثی اجزاء ہیں بچے کے، وہ چیک کروائے جا سکتے ہیں۔ دیگر ٹیسٹس میں بچے کا سر کا الٹرا ساؤنڈ کرایا جا سکتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کہیں دماغ میں بلیڈنگ وغیرہ تو نہیں ہے، سی ٹی سکین کرایا جا سکتا ہے، اور سب سے بہتر ٹیسٹ جو کہ ایم آر آئی ہے کہ وہ دماغ کی بہترین تصویر دے دیتا ہے، وہ بھی کرایا جا سکتا ہے، لیکن ایم آر آئی کرانے میں اتنے چھوٹے بچوں میں بہت سی دفعہ
ان کو نیم بے ہوشی میں کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کا اپنا ایک رسک ہے، ایک پرابلم ہے، اور عمومی طور پر وہ بے ہوشی کے ڈاکٹر یا اینستھیٹسٹ کرتے ہیں، لیکن جب ضروری ہو تو نیورولوجسٹ MRI کا ٹیسٹ بھی کرا لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ سیریبرل پالسی کیونکہ ایک اتنا وائڈ ڈیزیز یا اتنا وائڈ پرابلم ہے، اس کو کوئی بھی ایک ڈاکٹر کی فیلڈ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے اندر بہت سارے ڈاکٹرز شامل ہوتے ہیں اس طرح کے بچوں کے علاج میں، اور یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو لازمی طور پر ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کئی اسپیشلسٹ مل کے اس طرح کے بچوں کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مین اسپیشلسٹس اس میں شامل ہوتے ہیں اس کے اندر ریہیب ڈاکٹرز کا نام شاید سب سے اوپر آنا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ان بچوں میں موومنٹ کی پرابلمز، چلنے پھرنے کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو ریہیب ڈاکٹرز ایسے رہنمائی کر سکتے ہیں جس سے یہ بچے چاہے تاخیر سے لیکن چل سکیں اور انڈیپینڈنٹ ہو سکیں۔ بہت سے بچوں کو مرگی کے جھٹکے بھی لگتے ہیں تو نیورولوجسٹ کی مدد لی جا سکتی ہے۔ بہت سے بچوں کو بیہیویئر کی پرابلمز ہوتی ہے، وہ یا تو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، سر دیوار پہ مارتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھتے نہیں ہیں، اچھلتے کودتے رہتے ہیں ہر وقت، تو ایسے بہت سے بچوں کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ زیادہ تر سیریبرل پالسی کے مریضوں کو فزیو تھراپسٹ، آکیوپیشنل تھراپسٹ، سولو تھراپسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سے بچوں کو اسپیچ کی پرابلمز ہوتی ہیں، وہ وقت پہ بول نہیں رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اسپیچ تھراپسٹ کی مدد سے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے CP بچوں کی بازو اور ٹانگوں میں اکڑن ہوتی ہے، اور یہ بہت دفعہ مثال کے طور پہ ان کو شلوار یا ٹراؤزر پہنانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ٹانگیں اتنی سختی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان بچوں میں بوٹاکس انجیکشنز کا فائدہ ہوتا ہے، جو عام طور پہ یا تو ریہیب اسپیشلسٹ یا نیورولوجسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ایسی ٹریٹمنٹس ہو سکتی ہیں، یا تو منہ سے کھلانے والی دوا کے طور پر جس سے اکڑن میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کچھ بچوں میں ریڑھ کی ہڈی کے ٹیڑھے پن کے لیے آپریشن بھی کیا جاتا ہے، یا اگر جوڑ جام ہونا شروع ہو جائیں جسے ہم کانٹریکچرز کہتے ہیں، یا پٹھے سکڑنا شروع ہو جائیں، اس کے لیے بھی آپریشن کیا جاتا ہے۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب CP چائلڈ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز اس بچے کے والدین کو پراپر رہنمائی نہیں کرتے ہیں، ان کو صحیح اسپیشلسٹ کے پاس یا تو ریفر ہی نہیں کرتے، یا پھر ان والدین کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ پراپر اسپیشلسٹ کو دکھا سکیں۔ ان بچوں کو 2-4 ملٹی وائٹامنز، آئرن کا سرپ، اس طرح کی چیزیں دے کے بھیج دیا جاتا ہے، نہ ہی اس سے ان بچوں کی پراپر ریہیبلیٹیشن ہو پاتی ہے، اور بلکہ وہ بچے زندگی بھر کے لیے معذوری کا شکار ہو کے رہ جاتے ہیں، ویل چیئر پہ رہ جاتے ہیں، چل پھر نہیں پاتے، پیشاب پخانے کا کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ پراپر یا تو ڈاکٹر کی نالج نہ ہونے کی وجہ سے یا پراپر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بہت سے CP چلڈرن جو ہیں وہ اپنی پراپر جو پوزیشن یا پوٹینشل ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ میرے خیال میں اس پیچیدہ بیماری کی ٹریٹمنٹ میں ایک حکومت کا بھی رول ہے، کیونکہ ایسے بچے بہت سی دفعہ لو سوشیو اکنامک گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، غریبوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، امیروں کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے اتنی پیچیدہ علاج کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، نہ وہ ایسا افورڈ کرتے ہیں، نہ ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا۔ تو حکومت کو ایسے ادارے قائم کرنے کا سوچنا چاہیے جہاں پر ایسے بچوں کا علاج ہو سکے اور ایسے والدین کو مدد مل سکے، تاکہ یہ بچے جس حد تک بھی ممکن ہو معاشرے کا ایک یوزفل حصہ بن سکیں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور آپ کی اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔